دوستوں آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا باکمال اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو کرتے ہی آپ کی تقدیر کے پنتالے کھل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ دوستوں آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ دن اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، کیونکہ اسے تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ دوستوں جمعۃ المبارک کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، تو جو بندہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ والوں کا یہ بتایا ہوا عمل کر لیتا ہے اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، یہ وظیفہ تیر بہدف عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی آپ جو منہ سے نکالیں گے میرا رب وہ پورا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی غربت کا شکار ہے، تنگ دستیوں کا شکار ہے تو تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، لا علاج بیماریوں سے شفا ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی۔ جن گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، وہاں پر رب کی خیر کثیر ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن آپ کو جب وقت مل جائے، جہاں وقت مل جائے، آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ لیجئے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کریم غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج چند منٹ کا وقت نکال کر یہ معجزاتی عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، بڑی سے بڑی حاجات مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سی بڑی مرادیں انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری فرما دے گا۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا نایاب عمل ہے۔ خدا را آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں، تنگ دستیوں میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، جو بندہ رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ نے بڑے بڑے وظائف پڑھے ہوں گے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بڑے بڑے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے عزت اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، لاکھ کوشش کے بعد بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہو رہی، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں ناکامیابیاں ہی ملتی ہیں، تو اللہ والوں، آج ماہ ربیع ثانی کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی بے روزگاری کا، تنگ دستی کا آخری دن ہوگا۔ اللہ والوں، آج کے دور میں پیسہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں پیسوں کے بغیر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور آج میں اپنی تمام بہن بھائیوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب کریم غیب سے رزق اور دولت کے 300 دروازوں کو کھول دے گا۔ آج اگر کسی کے لیے ایک رزق کا دروازہ کھل جائے تو رب کریم
नस्लों को रंग देता है। तो अल्लाह वालों, जब 300 रिस्क के दरवाजे खुलेंगे तो सोचे कि अल्लाह पाक किस तरीके से आपको अता करेगा। यानी अगर आप छप्पड़ फाड़ का रिस्क और दौलत चाहते हैं, आप अपने बंद कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहते हैं, मन पसंद की नौकरी चाहते हैं, मन पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अपने घर के एक एक फर्द को कामयाब बनाना चाहते हैं, नाफरमान जिद्दी औलाद को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं, जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, तो आज माह रबीउल सानी की आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन आप ये वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से कीजिएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार दुरूद पाक पढ़ के लेना है। सिर्फ 10 बार दुरूद पाक पढ़कर अपना नाम कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी लिखना होगा। आपको इस अमल की मुकम्मल इजाजत हो जाएगी, क्योंकि जब कोई खास वजीफा पढ़ा जाता है तो उसके पीछे अल्लाह के वलियों के, अल्लाह के बंदों के खास मेहनत मौजूद होती है, जिसके बाद इसकी इजाजत को आम किया जाता है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा कैसे पढ़ेंगे, अमल का तरीकेकार, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बता रहा हूं। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो बंदा वीडियो मुकम्मल देखेगा उसे फायदा ही फायदा होगा। अल्लाह वालों, आज तक ये अमल मैंने अपनी जिंदगी में जिस किसी को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफे से लोगों ने फायदा उठाया, उनको फायदा मिला। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। बस आप लोगों ने अल्लाह पाक की ज़ाते पाक पे भरोसा करते हुए इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज वो रब जो आसमान को उठाए हुए और जमीन को बिछाए हुए है, वो लाजमी आपकी हर दुख दर्द तकलीफ को दूर फरमाएगा, रस्तों की रुकावटों को हटाएगा, नजर बद को दूर करेगा। अल्लाह वालों, बस आज आप लोगों ने माह रबीउल सानी की 28 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन हर काम छोड़कर सिर्फ 2-3 मिनट का वजीफा है, आपने लाजमी इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज के दौर में बहुत से लोग परेशान हैं, काम होते होते रह जाता है, कामयाबियां एंड मौके में हाथों से निकल जाती हैं। आपको यकीन होता है कि ये रिश्ता हो जाएगा, ये नौकरी मिल जाएगी, आपका कोई भी काम है वो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बस बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको लाजमी नवाजेंगे, क्योंकि ये वजीफा जब आप लोग पढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसकी रूहानियत कितनी ज्यादा है। अल्लाह वालों, इस अमल को करने से आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हटेंगी। बस आप लोगों ने माह रबीउल सानी की 28 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। आप पर हसद करने वाले आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। आप में से जो कोई खुद या आपकी औलाद पर नजर बद है, कोई नजर बद का शिकार है, इंशाअल्लाह नजर बद की काट हो जाएगी। कारोबार पर नजर बद है, वो भी हट जाएगी। चलता कारोबार अगर रुक गया है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से फिर दोबारा उरूज पर चला जाएगा। बस आप लोगों ने इस खास अमल को माह रबीउल सानी की 28 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आप रब्बे करीम की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएंगे। आज भी बहुत से लोगों के पास कसरत वाला रिस्क है, यानी बेपनाह रिस्क है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, कोटियां हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन बरकत नहीं है। आज जिस कारोबार से बरकत उड़ जाए वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह वालों, जिस घर से बरकत उड़ जाए उस घर में लाखों कमाने के बावजूद भी अखराजात पूरे नहीं होते। इसलिए जब भी रब्बे करीम से मांगे, खैर कसीर वाला, बरकत वाला, रहमत वाला, करामत वाला रिस्क मांगे। अल्लाह वालों, जब रिस्क कसीर और रिस्क करीम मिलता है तो फिर औलादें भी नाफरमान नहीं होती, वो भी फरमाबरदार रहती हैं। नमाज पढ़ने में दिल लगता है, कुरान पढ़ने में दिल लगता है। अल्लाह वालों, जब आप लोग हलाल खाएंगे तो आपका जिस्म का एक एक जर्रा आपको चीख चीख के नमाज के लिए कहेगा, और आप लोग बिल्कुल भी काहिली महसूस, सुस्ती महसूस नहीं करेंगे। आप लोग चाको चौबंद होके नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, अगर आज आप लोग रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियों को संवारना चाहते हैं, नसीब को उजागर करना चाहते हैं,
تو انشاءاللہ آج کا یہ خاص عمل ماہ ربیع الثانی کے 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ تمام بہنوں بھائیوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اپنے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے، نظر بد کو ختم کر دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا، ہمیشہ مجھے اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم کا سایہ فرما دے، ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، ان کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، بس آپ لوگوں نے جو بھی درود پاک پڑھنا ہے یہ ذہن میں سوچ کے پڑھیے گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو اللہ والوں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو مانگنا چاہتے ہو آج مانگو، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر ناممکن حاجت کو آپ کی پورا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، جو سمندر میں مچھلیوں کو لاکھوں ٹن گوشت روزانہ کھلا رہا ہے، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ اللہ پاک پر توکل مضبوط کریں۔ کیسا توکل مضبوط کرنا ہے؟ جیسا پرندوں کا ہوتا ہے، جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے پرواز بھرتے ہیں
تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، دانا ملے گا تو کہاں ملے گا، لیکن میرا رب ان کو شکم سیر کر کر مغرب کے وقت اپنے گھونسلوں میں دوبارہ لوٹاتا ہے۔ تو اللہ والوں، وہ رب آپ کو کیوں رزق حلال عطا نہیں کرے گا؟ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں۔ جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ والوں، مسلمان تو کیا، کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ صورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔
آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نام نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان 2 ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے، جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اب یا اللہ یا محمد پڑھا، اب آخر میں یعنی 4تھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے کو سماعت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ یا قہارو کا جو لفظ ہے، جو یہ رب کی صفت ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے، قہر دینے والے۔ اللہ والوں، یہ جو صفت ہے یا قہار، یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ جو بندہ یا قہارو پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں، کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، اور 4تھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔